الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ویک جو بات گزری تھی وہ کہنے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ آخرت کی طرف توجہ اور رغبت انسان کی نہیں ہو سکتی جب تک اس کو وہ دنیا میں زہد اختیار نہ کرے۔ جب تک زہد اختیار نہیں کرے دنیا میں، آخرت میں کی طرف توجہ اور رغبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دو چیزیں اکٹھا نہیں کر سکتی ہیں۔ آخرت کی محبت اور دنیا کی محبت، یہ دونوں ایک اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو یا تو دنیا کو آپ لے لیں کہ دنیا ہی سے محبت کریں، اگر دنیا سے محبت کریں گے تو آخرت کی طرف کچھ نہیں ہوگا، اگر آخرت کی طرف سے محبت کریں گے پھر دنیا کو طلاق دینی پڑے گی، میں دنیا کی محبت کو۔ اور انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں زہد اختیار تم نہیں کر سکتے جب تک تمہارا عقیدہ دو چیزوں میں کے متعلق صحیح نہ ہو۔ دنیا میں زہد آپ کو نہیں مل سکتا جب تک معاف کریے گا صاحب، یہ بعض لوگوں کو لنک نہیں ملتا تو جی فرائیڈے اسپیچ کے آگے بھائی چلیں دوسرا تو فرمایا کہ جب تک دو چیزوں کے متعلق آپ کا عقیدہ صحیح نہ ہو، ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے، اور پھر انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ دنیا کی ایسنس کیا ہے، اس کی روح، اس کی اسپرٹ کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب دنیا میں زوال ہے، فنا ہے، زوال ہے، فنا ہے، اور اس میں نقص ہے۔ دنیا میں نقص ہے، اور نقص اس کا یہی فنا ہونا ہے کہ ہر چیز فانی ہے، تو یہی بہت بڑا نقص ہے۔ اور دنیا کا نقص یہ ہے کہ ہر چیز جس کو عروج ہے اس کو زوال ہے، یہ اس کا نقص ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو حاصل کرنے میں تکلیف بہت ہے، مطلب حاصل کرنے میں تکلیف ہے، پھر اگر مل جائے جتنی اس کو باقی رکھنے کے لیے میں الگ تکلیف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کو یاد ہے اس سے سب گزرا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ ایک بات تو انہوں نے کہا تھا، ایک بات تو یہ کہ دنیا کی حقیقت کو پہچاننا ضروری ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا دوسری چیز جو آپ کو جس سے زہد مل سکتا ہے، جو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ آخرت، کہ آخرت میں ہر چیز دنیا کی اپوزٹ ہے۔ آخرت میں عروج ہے، زوال نہیں ہے۔ مطلب جیسے جوانی ہے آپ کی، تو جوانی اتنی ہی رہے گی، اس کو زوال نہیں ہوگا۔ اور آپ کو جو حسن ہوگا، حسن میں نقص نہیں ہوگا، حسن میں زوال نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں؟ اب آپ دنیا میں جو حسین ہے وہ چند روز کے لیے حسین ہے، پھر اس میں وہی ہو گیا۔ اب اگر شدید ہے، مطلب طاقتور ہے، تو کل ضعیف ہو جائے گا۔ آخرت میں ہر چیز میں قوت ہے، ضعف نہیں ہے، حسن ہے، اس میں زوال نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی جو آخرت کی بات ہے صاحب، جس کی وجہ سے محبت کرنی چاہیے، کہ آخرت میں دوام ہے۔ دوام مطلب یہ ہمیشہ ہمیشہ کی چیز ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، فنا نہیں ہے، دوام ہے سب، اگر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت ہر معنوں میں خیر ہے. اور حالانکہ خیر ہے تو یہ کافی تھا کہنا، لیکن اس کے ساتھ اللہ میں نے اس کی صفت الگ بیان کی، وابقی، اور ہمیشہ باقی رہنے چاہیے. کیونکہ خیر میں اگر بقا نہیں ہے تو اس کے جانے کا ہمیشہ ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کیا کب چھن جائے، کب اس میں زوال آ جائے. لیکن آخرت میں اللہ والآخرت خیر، آخرت خیر تو ہے ہی، لیکن خیر الگ چیز ہے اور باقی رہنا الگ چیز ہے. آخرت میں خیر ہی خیر ہے، اور پھر جو کچھ ہے اس میں وہ ہمیشہ وہ ابقا ہے، باقی رہنے والی چیز ہے. پھر یہ سب ہم نے پچھلی مرتبہ سب اس کو کور کیا تھا. اب آج کے درس میں کا جو اسی بات کو وہ قرآن سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے، دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. تو جی اب کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالی ولی دنیا، بھائی مجھ کو دنیا سے کیا تعلق، انما انا کراکب، میری مثال تو ایک مسافر کی ہے. قام فی ظل الشجرہ ثم راح وترکہا، کہ چلتے چلتے تھک گیا ہے، اس کو تھوڑی آرام کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، تو اس نے دیکھا ایک پیڑ ہے، پیڑ کے نیچے سایہ ہے، تو اس نے کہا چلو تھوڑی دیر سستان ہے پھر آگے چلیں گے. تو بس یہ جو سستانے کا عمل ہے نا، یہی دنیا ہے. اور یہ سفر جو ہے یہ ہمیشہ کا ہے. اور اس لیے اس سے یہ بھی معلوم ہوا اس مثال سے کہ دنیا جو ہے وہ پیڑ کے نیچے جو سایہ ہے اس میں جو آرام کا جو نبی پاک نے مثال دی، یہ دنیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر شروع سے بس یہ ایک اسٹیشن ہے، پھر آگے شروع ہو جائے گا. یہاں پر کچھ ختم نہیں ہوگا صاحب، نہ یہاں سے کچھ شروع ہوا ہے، یہ صرف ایک اسٹیشن آیا ہے اس سفر میں. بس اللہ نے اپنی قدرت سے ہمارا حافظہ ختم کر دیا پہلے کا. لیکن اچھا کام اللہ یہ کر رہا ہے کہ ختم تو کر دیا، لیکن مرنے کے بعد یہاں کا حافظہ ہمیشہ یاد رہے گا. مرنے کے بعد انسان کو سب یاد ہوگا ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے. اس کی اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ نے ہم کو بھلا دیا. حالانکہ ایک آدھ چیزیں تو اللہ نے قرآن شریف میں یاد دلائی ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا تم کو یاد نہیں ہوگا کہ ہم ہی نے بھلایا ہے. لیکن اللہ نے ایک چیز بتا دیتے ہیں، ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم سب نے کہا تھا قالوا بلا. تو نے کہا یہ تم کو نہیں یاد ہوگا، وہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہم نے بھلا دیا ہے. لیکن تمہاری روح جو ہے وہ اس کی شہادت دے گی ہمیشہ، قالوا بلا، کہ ہمارا ایک پالنے والا ہے. تو یہ روح بتائے گی. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں تو ایک وہ ہوں، بس مجھ کو دنیا کو سمیٹنا مقصد نہیں ہے. اسی لیے دیکھیے صاحب اس وقت دنیا میں 1.8 بلین مسلمان ہیں، یا پتہ نہیں کتنے کم و بیش. ہم سب کا رہبر اور قائد ایک ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی دیکھتے ہیں تو بالکل خالی ہاتھ گئے. اب سوچیے اتنی بڑی کمیونٹی کا رہبر اور خالی ہاتھ، مٹی کا گھر، نہ کوئی قصر قصور، نہ کوئی ہٹو بچو. اب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی دیکھی کر آدمی ایمان لا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، کوئی بادشاہ نہیں تھے. تو اس لیے یہ سادگی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا اگر تم کو سنیے آپ، دنیا اگر تم کو مل بھی جائے تو اس کی مثال بس ایسی ہے کہ کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈال کے نکال لے سمندر میں، پھر دیکھے کہ اس کے ٹپ کے اوپر کتنا پانی ہے. ایک بوند ہوگی
اور وہ بوند بھی گر جائے گی. بس یہ جو بوند ہے نا یہ تمہاری دنیا ہے. وہ سمندر جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے نا, لامتناہی سمندر, وہ آخرت ہے. تو اس ایک بوند کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ دنیا ہے, اور وہ بھی ہاتھ سے گر جاتی ہے, ٹپک جاتی ہے, اس کے چکر میں صاحب اتنی تگ و دو ہے کہ حلال حرام اور سب کو ایک ہم کرتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک اپنے انداز میں فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے صاحب سورہ یونس کی آیت نمبر 24-25 کہ دنیا کی زندگی کی تو مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے گرتا ہوا پانی, انزلناہ, جس کو ہم نے برسایا دنیا میں. جب پانی پہنچا زمین پر تو مٹی اس کے ساتھ مل گیا, تو جب پانی مٹی سے مل گیا تو اختلط بہ نبات الارض, تو پھر اس سے نبات نکلے, نباتات نکلے, ویجیٹیشنز نکلے, جس سے یأکل الناس والانعام, اب اس کو سب کھاتے ہیں, انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفہا, یہاں تک کہ جب پوری زمین ہی لہلہانے لگی, ہری بھری ہو گئی صاحب, ہریالی ہریالی ہو گئی. وزینت, اور بڑی خوبصورت لگنے لگی زمین, کہ پھول بھی ہیں اور ہریالی بھی ہے اور پیڑ بھی ہیں سب کچھ. وظن اہلها انہم قادرون علیہا, بس یہ کرونا وائرس کے لیے بھی ہے صاحب. اور جو دنیا والے تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ قادرون علیہ, بس ساری قدرت ہماری ہے, یہ پانی ہم نے دیا, اور پانی سے لوگ سمجھنے لگے اللہ کو بھول گئے. تو اللہ کو بھول گئے تو انہیں انہم قادرون علیہا کے حساب, ہم کو اس پوری قدرت, ہم جب چاہیں گے جو چاہیں گے کر لیں گے. جیسے کرونا وائرس سے پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ بھائی کیا ہے, ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ زندگی کو, اب ہماری زندگی کو کوئی روک نہیں سکتا. انسان اتنا سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گیا ہے کہ کیا ہے بھائی, اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا انسان کو, ہر چیز کو ہم ڈیفیٹ دے دیں گے. یہ ہے انہم قادرون علیہا, کہ انسان سمجھ رہا تھا کہ ہم قادر ہیں, ہر چیز پہ آپ قادر ہیں. اللہ کی قوت جو ہے وہ ہار گئی اور انسان جیت گیا, نعوذ باللہ. تو اس کرونا وائرس سے ہمیں انسان کو اوقات اللہ نے دکھا دی. تو صاحب انہم قادرون اتاہا امرنا لیلا او نہارا, ہمارا پھر عذاب پہنچا صبح یا شام. فجعلناها حصیدا, تو وہ جو جتنی گرینری تھی نا, کراپس, اللہ نے ایک ایسا ہریکین بھیجا, ایک ایسا طوفان بھیجا, سب ختم ہو گیا, کھڑی کراپس ختم ہو گئی. کأن لم تغن بالامس, ایسا ہو گیا کہ جسے کل یہاں کوئی کراپس ہی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, ختم. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, اللہ ہم اس طریقے سے مثالیں تم کو بار بار قرآن شریف میں دیتے رہیں گے تاکہ تم لوگ سوچو اس کو, تفکر. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو سوچنے کی عادت ڈالو, یہ چوپاؤں کی طرح بس زندگی کے ساتھ چلتے مت رہو, بلکہ رک کے سوچنے کی عادت ڈالو. سب جو کچھ کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب صحیح ہو. یہ جو بھیڑ ہے نا سب, بھیڑ میں آپ اپنی شخصیت بنائیے. اس پہ صاحب ایک بڑا عمدہ شعر ہے, بہت عمدہ شعر ہے صاحب یہ بھیڑ کے اوپر, کہ ہاں سب کہنے بھیڑ تنہائیوں کا میلہ ہے. چھوٹی بہن میں بالکل چھوٹی بہن کہنے بھیڑ تنہائیوں کا میلہ ہے اور آدمی اکیلا ہے. بھیڑ تنہائیوں کا میلہ ہے
بہت اچھا شعر صاحب. آدمی اکیلا ہے, تو اس لیے صاحب یہ بھیڑ کے ساتھ مت جائیے. اس کو یہ تو ہاں امام شافعی نے فرمایا تفکروا ساعۃ خیر من قیام لیل. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق یہ بہتر ہے رات بھر کی عبادت سے. کہ عبادت آپ بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں اور اس سے حاصل آپ کو نہیں ہو رہا ہے نفل عبادت. اسی لیے بغیر سوچے سمجھے تہجد بھی پڑھ لیں آپ, اشراق بھی پڑھ لیں, اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے. فائدہ آپ کو ہوگا جب آپ سوچیں گے. ہاں سوچنے کے ساتھ ساتھ سوچ سمجھ کے آپ پڑھیے, اسی لیے علم ضروری ہے. مطلب جب آپ سوچیں گے نا, سوچنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے تو اس پہ اس کو اللہ فرمائے لقومی کہاں گیا, لقومی یتفکرون, لقومی یتفکرون. پھر اللہ فرمائے واللہ یدعو الی دار السلام. ارے بھائی اللہ ہی تو ہے جو تم کو بلا رہا ہے دار السلام کی طرف, آخرت دار السلام ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ ہی تعالیٰ جو ہے جو تم کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے جو کہ صراط مستقیم ہے, لیکن تم چلنا نہیں چاہتے ہو. تو اس آیت میں ابن قیم فرمانے دیکھو فَأَخْبَرَ عَنْ خِسِّهِ عن خِسَّةِ الدُّنْيَا وَزَهَّدَ فِيهَا. اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی پانی کی اور پھر یہ جو گرینری آئی, کہنے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت یہ جو چیز آج کھڑی ہے تھا وہ کل بیٹھ جائے گی. جو آج آپ کو ہریالی دکھ رہی ہے کل کو جو ہے وہ نہیں ہوگی. وَأَخْبَرَ عَنْ دَارِ السَّلَامِ وَدَعَا إِلَيْهَا. اور اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے, اس کی طرف دعوت دے رہا ہے. دیکھیے صاحب, جو مینوفیکچرر ہوتا ہے نا کسی چیز کا, وہی آپ کو بتاتا ہے کہ ہم نے جو چیز بنائی ہے اس میں کیا فالٹس ہیں اور کیا اس کے پلس پوائنٹس ہیں. کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی, اللہ تعالیٰ دنیا بنانے کے بعد بتا رہا ہے کہ دیکھو اس چیز کی حقیقت یہ ہے. اور ہم بیوقوف ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ یہ آپ نے بنا تو دی دنیا نے, لیکن یہ ایسی بات ہے ہم نہیں مانتے کہ دنیا ایسی خراب ہے. دنیا خراب نہیں ہے صاحب, دنیا کی محبت خراب ہے. دنیا تو اللہ نے ہمیں آپ ہی کے لیے بنائی ہے نا. لیکن دیکھیں نا قرآن میں اللہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اب دیکھیں کتنی بڑی اللہ دنیا میں جتنی چیزیں ہم ہی نے تو بنائی ہیں وہ سب تمہاری خدمت کرنے کے لیے بنائی ہیں. تو بھائی دنیا تو بڑی اچھی چیز ہے ان دا سینس کہ ہماری خدمت میں لگی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بھی تو سوچو کہ تم کو کیوں بنایا گیا ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا. تو دنیا میں رہو, محبت نہیں کرو, بس باٹم لائن یہ, دنیا سے محبت آپ نہ کریں. اچھا اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں انہوں نے اچھا ایک آیت صاحب یہ ہے کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. سورہ رات کی آیت نمبر 26 فرمایا کہ لوگ جو ہیں جب ان کو تھوڑی دنیا مل جاتی ہے نا تو بہت خوش ہو جاتے ہیں, بہت خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم بتاتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. دنیا جو ہے, دنیا کی زندگی جو ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. متاع مطلب کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر تم کو مل بھی جائے پوری دنیا تو بھی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق جو کہ دنیا کی زندگی پر ہی قانے ہو گئے, دنیا کی زندگی پر ہی قانے ہو گئے, اور ساری خوشی ان کو اس کی ہے کہ ہم کو دنیا بہت مل گئی, اور کہ ہم حصول کے چکر میں تو پڑھنے لگے جتنی مل گئی نا, ارے بھیا بہت زبردست مزہ آ رہا ہے. نماز اب بھیا چھوڑو, ابھی تو ہم کو عیش کرنے دو. آپ سمجھیں, تو آپ ان سے آخرت کی بات کریں گے تو کہیں گے ہم
ٹھیک ہے تم جاؤ بھیا نماز پڑھو، تم اللہ 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 کرو، ہم کو تو عیش کرنے دو. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، سنیے آپ زبردست آیت، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا. اور دیکھیے پھر وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، کتنی 3 صفت بیان کی، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. پھر وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، 4تھی صفت. پھر اگر یہ تم میں کوالٹیز ہے نا، نعوذ باللہ، تو اللہ فرمایا ہم بتاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے. اللہ نے فرمایا اولئک مأواہم النار، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. سنیے کیا جو لوگ ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے، ان الذین لا یرجون، ہم سے ملاقات کر کے ان میں کوئی طلب ہی نہیں، ہم کو چاہتے ہی نہیں. کہ حضور آپ ملنا اس سے چاہتے ہیں جس سے محبت ہو، آپ میں اسی سے ملاقات کے ہم لوگ شائق ہوتے ہیں، بڑا اشتیاق ہوتا ہے اماں سے ملنے، ابا سے ملنے، بیگم سے ملنے، بچوں سے ملنے، اس سے ہم لوگ دوستوں سے ملنے، کیونکہ ان سے محبت ہے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں. اور جن سے محبت نہیں ہوتی تو ہم لوگ ان کو دیکھ کر بھی گریز کر لیتے ہیں کیونکہ محبت نہیں. تو ملاقات کی اصل محبت ہوتی ہے صاحب. تو اللہ فرمائے گا اگر تم کو ہم سے ملاقات کی چاہت ہی نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم ہم سے نہیں محبت کرتے، تمہاری محبت کا قبلہ جو ہے کہیں اور ہے، اور وہ ہے دنیا. تو اگر ہم سے تم اس لیے نہیں ملاقات کر کے طالب ہو کیونکہ تم دنیا ہی میں قانے ہو. پھر انہوں نے فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تم اپنی دنیا کی زندگی میں بس بہت محبت کرتے ہو اس سے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور تم کو نے زندگی میں جو کچھ مل گیا ہے تم اسی سے میں بہت اطمینان سے ہو، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور تم بالکل غفلت میں ہو. سمجھے آپ؟ تو اللہ نے اولئک مأواہم النار، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صاحب جہنم ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے یہ صاف فرما دیا کہ پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی، دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے لیکن دنیا سے محبت کرنے سے روکا گیا ہے. آپ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اچھا سنیں اسے دیکھیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا ہے، ما لکم تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، ارے بھائی تھوڑا وقت نکالو اللہ کی راہ میں جاؤ، کوئی اللہ کے دین کا کام کرو. تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، کچھ کام کرو اللہ کے لیے. اثاقلتم الی الارض، بس تم زمین پر گرتے ہو بھاری بن کر. جب پتھر ہے نا اوپر سے آپ ڈالیں تو نیچے گرتا ہے، ایسے ہی تم دنیا پر گرتے ہو. کہتے ہیں حافظ صاحب ہمارا ٹائم ہی نہیں ہے اللہ رسول کے کرنے کا. ہاں پیسے آپ لے لیجیے، آپ کو کیا کرنا، ہاں پیسے لیجیے، لیکن ہمارا ٹائم نہیں ہے. جیسا آپ دیکھیے پیسے سے بات نہیں بنتی ہے، بات بنتی ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ سے. اگر صرف پیسے سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ زکوٰۃ دے دیا کرو، نماز نہ پڑھا کرو. یہاں پہ اللہ نے فرمایا نہیں، اپنا مال اور اپنا وقت دونوں دو گے تو ہم قبول کریں گے. یہ صرف اللہ کو برائب نہیں کر سکتے آپ کہ بھئی پیسے تو لے لیے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. تو بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، ہر جگہ دیکھیے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے اموال اور اپنا وقت دونوں دو گے تو ہم قبول کریں گے. ایک چیز دو گے تو ہم قبول نہیں کریں گے. یا آپ صرف وقت دے رہے ہیں، پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو بھی قبول نہیں. تو پیسہ اور وقت دونوں جب ہو اللہ کے نام ہے تب اللہ قبول کرتا ہے. آپ سے تو اللہ فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں اس دنیا سے راضی ہو، خوش ہو؟ پھر اللہ فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ہماری ایک بات سنتے جاؤ، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. ارے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے. اچھا
پھر ابن قیم فرماتے ہیں دیکھو یہ جو آیت، اس آیت میں جو اللہ نے کہا ہے کہ انسان گرتا ہے بھاری بن کے زمین پر، جبکہ اللہ بلا رہا ہے اس کو فی سبیل اللہ، تو اس کو ابن قیم فرما رہے ہیں کہ جتنی تم کو رغبت ہوگی دنیا سے، یعنی محبت ہوگی دنیا سے، اتنا تمہارے لیے بھاری بن جائے گا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ مطلب یہ ہو کہ جتنی دنیا کی محبت ہوگی نا، اتنی آپ کو بھاری لگے گی اللہ رسول کی اطاعت کرنا۔ آپ سمجھے نا؟ کیونکہ جب دنیا کی محبت ہے نا تو آپ کو ہر وہ چیز محبوب ہوگی جو آپ کو دنیا کی طرف بلائے گی، اور اللہ رسول جو ہیں وہ آخرت کی طرف بلا رہے ہیں، تو آپ کو اچھا تھوڑی کرے گا۔ تو آج کل کے جو لوگ ہیں جو ان کو اللہ رسول کی بات اچھی نہیں لگتی ہے یا سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا قبلہ ہی دوسرا ہے صاحب۔ وہ ہر چیز کو تول رہے ہیں، ناپ رہے ہیں دنیا کے پیمانے سے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھ رہے ہیں اپنے پیمانے سے۔ یہ عجیب بات ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ آخرت کو سمجھ رہے ہیں اپنے پیمانے سے۔ اس پہ صاحب اصغر گونڈوی مرحوم کا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت عمدہ شعر ہے صاحب، اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلوہ، اللہ کا جلوہ ہے جلوہ ہے نہاں، جلوہ ہے نہاں مطلب پوشیدہ، چھپا ہوا، جلوہ ہے نہاں تیرا اب تک چشم بشر سے، چشم مطلب آنکھیں، بشر مطلب انسان، تو کہتے ہیں کہ جلوہ ہے نہاں تیرا اب تک چشم بشر سے، دیکھا ہے تجھ کو ہر ایک نے اپنی نظر سے، دیکھا ہے تجھ کو ہر ایک نے اپنی نظر سے۔ آپ سے یہ پرابلم ہے، اگر ہر آدمی اپنی نظر سے اللہ کو دیکھے گا صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو جلوہ ہے وہ پوشیدہ نہاں ہے، تو نہیں ظفر بھائی، اس میں پھر پرابلم ہوتی ہے۔ تو اسی کو اصغر گونڈوی کہہ رہے ہیں بھائی ایسا مت کرو، چونکہ اللہ کا جلوہ نہاں ہے، اور چشم بشر جو ہے جو انسان کی جو چشم ہے، اسی لیے چشمہ کہتے ہیں صاحب، اس کے چشم ہوتا ہے، تو چشم جو ہے وہ تو محدود ہے، تو اس لیے اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم کو اپنے چشم کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو قرآن حدیث کی ضرورت ہے۔ ورنہ پھر آدمی وہی کہے گا کہ صاحب ہم نماز نہیں پڑھتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، پھر تو مسئلہ ہو جائے گا بھائی۔ تو ورنہ ہر آدمی اپنی نظر سے اللہ کو دیکھے گا، اسی لیے قل واللہ احد اللہ الصمد جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو اخلاص کہا، یہ اخلاص ہے، بالکل یہ توحید ہے، اس میں کچھ آپ مطلب بڑھا نہیں سکتے، گھٹا نہیں سکتے۔ اب کیونکہ نعوذ باللہ آج بھی دنیا میں ایسے فرقے ہیں جو اللہ کے متعلق عجیب علول جلول عقیدہ رکھتے ہیں، آپ ملیے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے احمق ہیں، انہوں نے اللہ کو کیا سمجھا ہوتا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ آپ عیسائیوں کو دیکھیے نا، کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، تو اس لیے ہر آدمی نا اللہ تعالیٰ کو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو سمجھیں قرآن حدیث کے ذریعے، اپنی نظر سے نہ سمجھیں۔ تو بہت اچھا شعر ہے یہ اصغر گونڈوی کا۔ ایک آدھ آیت اور دیکھ لی صاحب پھر بس۔ اچھا پھر یہ کہ دیکھیے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دنیا کی پرابلم یہ صاحب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو مل جائے وہ فانی ہے، مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ فرض کریے آپ کو 100 سال کی بھی زندگی مل جائے، 100 سال کی بھی زندگی مل جائے، لیکن اس 100 سال کی زندگی میں آپ کریں گے کیا؟ اس 100 سال زندگی کو لے کریں کیا؟ یہ ایک وبال ہے بھیا۔
چلے مل بھی گئی آپ کو. اب 100 سال کی زندگی میں پانے کے بعد بہرحال آپ کو موت آنی ہے. اب جو موت آ گئی تو اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی صاحب, اللہ کا قرآن شریف میں کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ زندگی کتنی لمبی ہوگی, اور پھر اس زندگی کا مقابلہ اگر تم اس 100 سال کی زندگی سے کرو گے, ارے یہ تو سمندر میں ایک بوند بھی نہیں ہے. یہ 100 سال کی جو زندگی ہم نے گزاری, یہ آخرت کے سلسلے میں ایک بوند بھی نہیں ہے سمندر کی. اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے طور پہ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. اللہ جس دن ہم تم کو اسمبل کریں گے, اکٹھا کریں گے حشر کے میدان میں, تم سوچو گے كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا, ان کو ایسا لگے گا یار ہم دنیا میں تو شاید إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ, شاید ایک آدھ منٹ ہی زندہ رہے تھے, ایک آدھ منٹ ہی زندہ رہے تھے. اب سوچیے آپ, اب یہ حشر کا ہے, صرف حشر کی بات ہو رہی ہے. جب ہم ان کو یحشرہم اکٹھا, اس کے بعد جو جنت جانے کے بعد جو لامتناہی زندگی ہے اس کا تو ابھی تذکرہ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو 100 سال کی بھی زندگی اگر آپ کو مل گئی تو آخر جب حشر کے دن آپ کو ایسا لگے گا صاحب شاید ہم چند منٹ زندہ رہے تھے دنیا میں. یہ ہے مقابل. تو ایسی فانی زندگی کے چکر میں ہم اپنی آخرت خراب کر لیں, صاحب یہ تو کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہوا, یہ تو بالکل ہی حماقت کا ہوا صاحب. اچھا یتعارفون بینہم, اور حشر کے دن اللہ نے ہم تم کو ایک اور بات کہا, تم سب ایک دوسرے کو پہچانو گے. ایسا نہیں ہوگا کہ تو آپ بھول جائیں گے, ہاں آپ بھاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھے کہ کہیں کچھ مانگ نہ لے ہم سے, آج ہمیں اعمال نہ مانگ لے. تو ماں بیٹے سے بھاگے گی, بیٹا ماں سے بھاگے گا, اور فلاں فلاں یہ سب ہوگا, لیکن پہچانیں گے تبھی تو بھاگیں گے. اگر اجنبیوں سے ہم تھوڑی کیا بھاگیں گے. ابا کو دیکھیں گے, یار ابا نے نماز نہیں پڑھتے تھے ہمارے, اگر آج کل بیٹا کچھ اپنی نمازیں ہم کو دے دو, ارے ہم آج بھیا دینے والے کچھ نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا بھی معاملہ کچھ صحیح لگ نہیں رہا ہے, تو آپ بھاگیں گے وہاں سے. ابے تو یہ تعارف ہوگا, ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے تبھی بھاگیں گے, ورنہ اجنبیت ہوتی تو ہم بھاگتے نا. تو اس وجہ سے صاحب یہ پھر اللہ فرمایا, اچھا یہ ہو گیا. اچھا سورہ احقاف میں آیت نمبر 35, کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار, وہی بات فرمائی کہ حشر کے دن ما یوعدون ان کو ایسا لگے گا کہ ایک ساعہ ہے, ایک لمحہ ہم نے دنیا میں گزارا تھا بس. اچھا ایک جگہ سورہ والنازعات کی مشہور آیت ہے, یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیم انت من الی ربک منتہاها انما انت منذر کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها, کہ حشر کے دن جب تم اکٹھا ہوگے تم کو ایسی لگے گا کہ شاید ایک دوپہر گزاری ہم نے بس, سب ایک دوپہر, یا پھر یہ ہے کہ ایک صبح گزاری ہے. اس سے زیادہ ان کا بتایا نہیں حضرت آپ 60-70 سال آپ اچھا 60-70 سال گزرے تھے, ہم کو تو لگ رہا تھا بالکل جیسے اگر آپ اپنے بچپنے کو سوچیں تو ایسا لگتا ہے کوئی خواب تھا, لگتا نہیں ہے کہ ہم اتنا لمبا بچپنا تھا, وہ خواب لگتا ہے. تو اس کے مقابلے میں آخر اچھا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, سورہ روم کی آیت نمبر 55, اللہ فرمایا جب حشر کا میدان گرم ہوگا اور مجرموں کی تقسیم ہوگی, یقسم المجرمون, یہ مجرم ادھر آ جائیں صاحب, جو اللہ والے ہیں وہ ادھر آ جائیں. تو جب یہ چھٹائی ہوگی نا تو صاحب چاہے مجرم ہو چاہے اللہ والے ہوں, سب کو ایک ہی بات محسوس ہوگی, وہ یہ ما لبثوا غیر ساعہ, ہم تو ایک ساعہ ہی صرف زندگی دنیا میں ہم نے گزاری ہے. سمجھا؟
ان لبثتم الا یوما. ایک جگہ ہے کہ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، کہ حشر کے دن لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ چلو بھائی بہت سے بہت اگر ہے تو شاید ہم ایک دن، اس سے زیادہ تو بھیا ہم زندگی ہم نے نہیں گزاری ہے. تو باٹم لائن یہ ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آیتیں یہاں کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ تم چاہے دنیا کو جس نگاہ سے بھی دیکھو، یہ دنیا جو ہے یہ محبت کرنے کے لائق نہیں ہے. ہاں رہنے کے لیے کے لائق ہے کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، لیکن جہاں تم نے اس سے محبت کی تو تم سے بڑا احمق آدمی پھر کوئی نہیں ہے. آگے بس اب یہ باٹم لائن تھی اس کی. جی 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 معاشرے میں آپ دیکھیں تو ہر جگہ دنیا کی وقت کو کم کیا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، جی یہ تھوڑی ہے، جی سب کچھ. لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آخر جو ہے آپ کی دنیا پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جی یہ ایکچولی دنیا بہت قیمتی ہے، جی جی بہت. لیکن اگر آپ نے کھیتی نہ بوئی تو آپ نہیں ہوگا، پھل نہیں ملے گا. نہیں ملے گا، بالکل صحیح. اس لیے یہ جتنی ان امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. معاشی میں اس کی امپورٹنس کیوں نہیں بتائی؟ نہیں دیکھیں نا ہر جگہ آپ دیکھیں معاشی میں پڑھیں کہ یہ تھوڑی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ نہیں کہا ہے. دیکھو کہ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے اس میں جو کچھ کر لو. جی اس قسم کی جو آیات ہیں وہ بہت کام ہے. میں نے جی 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 اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف مطلب دنیا کی حقیقت بیان کی ہے کہ بھئی دنیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کو ویسٹ یا زندگی کو ویسٹ نہ کرنا بلکہ نافع بننا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ نافع بنو. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب تک آدمی علم حاصل نہیں کرے گا اور اسباب اختیار کر کے نافع نہیں بنے گا تب تک جو ہے وہ پھر ظاہر بات ہے پھر بیکار. جیسے اس کو انفارچونیٹلی موسٹ آف دا ورلڈ میں مسلمان بن گئے غیر نافع. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن شریف کو صحیح سمجھایا بھی جائے کہ دنیا سے محبت نہ کرو، رائٹ، لیکن جب تک زندگی ہو دنیا میں نافع بنو. سمجھا؟ تو نافع بنو، جو اسباب ہیں ان کو خوب اختیار کرو. اور اللہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ بھائی خوب قوت اختیار کرو، خوب قوت اختیار کرو. تو یہ اللہ ہی تعالیٰ تو اسی لیے جو کانسیپٹ ہے دنیا کا اس کو خوب سمجھنا کی ضرورت ہے صاحب، کہ دنیا سے محبت نہیں کرنی لیکن دنیا کو استعمال کرنا ہے اور بہترین طور پہ استعمال کرنا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں وہ یہ جو اس کا زوال ہے مسلمانوں کا، وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھے، یا تو ہم نے انکار ہی کر دیا، یا پھر دنیا کی طرف رغبت ایسی ہوئی کہ آخرت کا انکار کر دیا. تو ہم لوگوں کو تو میانہ روی کرنی ہے، دنیا سے محبت نہیں کرنی ہے لیکن دنیا کو استعمال کرنا ہے ایسا کہ صاحب جیسا آپ بتائیں کہ آخرت ہماری بن جائے دنیا سے. اب دیکھیں ابھی وہ یہ جو ویکسین جرمنی میں سے جو نکلی ہے، جو ایجاد ہوئی ہے کرونا وائرس کے لیے، یہ ایک مسلمان نے کی الحمدللہ. ٹرکش مسلمان بھائی ہیں اور ان کی بیگم بھی ٹرکش ہے، دونوں مسلمان ہیں. اب اس پر دیکھیے انہوں نے ایسا انقلاب لایا. اب آپ یہاں پہ ایک چیز اور دیکھیے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں، کسی نیوز پوری دنیا میں آیا، ان کی فوٹو بھی آئی ہیں ہر طرف، امریکہ میں بھی واشنگٹن پوسٹ سے لے کے نیو یارک ٹائمز دیکھ لیا، CNN، ہر جگہ. کہیں ان کے مذہب کا تذکرہ نہیں آیا. دے میڈ شور کہ ان کا مذہب کا تذکرہ نہ ہے. اگر انہی لوگوں سے فرض کریے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو پہلے آتا ہے کہ مسلم ٹیررسٹ، مسلم نے یہ کیا. اب انہوں نے اتنا بڑا اچھا کام کیا ہے تو اب یہاں مسلمانوں کا نام وہ لانا نہیں چاہتے، ورنہ کہیں پرسپیکٹو دنیا کا بدل نہ جائے مسلمانوں کی طرف. لیکن الحمدللہ انہوں نے جیسے نافع کام کیا، ایک نفع بخش کام کیا. آپ دیکھیے اس وقت جو ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، کہ دنیا کو استعمال کرو آخرت کے لیے. اور وہ طریقہ ہے پہلے نافع بنو،
صاحب آپ یہ دیکھیے، آپ امریکہ میں آئے ہیں، ہم اکثر سوچتے ہیں ہم نے امریکہ کو کیا دیا. ہم یہ بات ہے نا، قرآن یہ بتا رہا ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا. تو ہمارے لیے تو یہ بہت بدبختی ہے کہ ہم لوگ مخدوم بن گئے، خادم کے بجائے مخدوم، خدمت کرنے کے والے کے بجائے ہم کہتے ہیں ہماری خدمت کرو. تو مسلمانوں کا تو یہ حال ہو گیا کہ جو کنٹری خوشحال ہے دنیا میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں خوشحالی ہے، ہم کو اس کی خوشحالی سے کچھ حصہ مل جائے. یورپ میں بھرے پڑے ہیں انڈیا، آپ دیکھیے ابھی فرانس میں واقعہ ہوا، بھرے ہوئے ہیں. امریکہ خوشحال ہے تو یہاں پہنچ گئے. اچھا جس ملک سے خوشحالی ختم ہوتی ہے ہم بھی وہاں سے نکل لیتے ہیں. جس وقت دبئی بالکل بینکرپٹ ہو رہا ہے، اب بالکل اب وہاں سے اپنے نکل رہے ہیں کیونکہ صاحب یہاں کچھ نہیں رہ رہا. سعودی عربیہ میں اب اتنے ٹیکسز انہیں لگا دیے ہیں، انہوں نے کہا میں اب یہاں سے نکل لو. اب وہاں کے جو سعودی میں ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی جو بھی ہے مسلمان ہیں، اب وہ کہنا اب کہاں جائیں. اب وہ دیکھتے ہیں دیکھو کہاں خوشحالی اور ہے. اب وہ کینیڈا میں انہوں نے کھولا ہوا ہے امیگریشن آج کل زبردست. اب وہاں اپنی مسلم قوم بھر کے کینیڈا جا رہی ہے کیونکہ وہاں آپ کو فری میڈیکل ملے گا، فری یہ ملے گا. مسئلہ یہ کہ ہم تو سب نفع حاصل کرنے کے چکر میں، مسلم امت بحیثیت مجموعی نفع دینے کے چکر میں نہیں ہے. اور جب ہم سب نفع حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں نا، ہمیشہ ہم لوگ پیچھے رہیں گے، اور جو دینے والا ہے نا وہ ہمیشہ ہم سے اوپر رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والید العلیٰ خیر من، کہ جو ہاتھ دینے والا ہے وہ ہمیشہ اوپر رہے گا. تو ہم جو ہیں وہ دنیا میں چاہے کہیں ہو جائے. اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجدیں بہت بن رہی ہیں، جو مسجدیں بننے سے اسلام پھیلنے کی علامت تھوڑی کیا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب 1970 میں 200-300 مسجدیں تھیں، اب دیکھیے 10,000 مسجدیں. تو بھائی یہ علامت اسلام پھیلنے کی نہیں ہے، وہ تو ہم لوگ بھاگ کے اپنے ملک سے یہاں آ گئے اس لیے ہم لوگ بنا رہے ہیں. لیکن کیا اسلام پھیل رہا ہے؟ اس سے نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ 10 ملین مسلمان امریکہ میں ہیں تو وہ سارے تو امیگرینٹ ہیں. ہم لوگ کیا اتنی پاپولیٹڈ کنٹریز ہم لوگ کی ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کہ وہاں سے اگر چھٹاک بھر بھی یہاں آ گئے تو یہاں تو بہت ہو گئے. لیکن یہاں آنے کے بعد بھی ہم ان سے ان کا چوس رہے ہیں ہر چیز. لیکن ہم دے نہیں رہے کچھ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیجئے، تبھی آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی جب آپ دیجئے گا. ہم لوگ دے نہیں رہے صاحب، ہم لوگ صرف لے رہے ہیں. تو ہم لوگ کبھی خیر امت بنی نہیں سکتے چاہے آپ کچھ کر لیجیے. تو یہ کہنا کہ دنیا کو نظر انداز کر دیں، یہ بات غلط ہے. دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یار کچھ بنو تو میرے بھائی، کچھ دنیا کو دو تو. اسی لیے جو عابد ہوتا ہے، جو عبادت کرتا رہتا ہے، اس کی وقت اللہ کی نگاہ میں اتنی نہیں ہے جتنی اس کی ہے جو کچھ کر رہا ہے انسانوں کے لیے. بہرحال چلیں. اچھا صاحب آج کا یہ جو ہے 60 جو پوائنٹس تھے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنائے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا کیوں ضروری ہے، وہ تو الحمدللہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو انشاءاللہ سمجھ عطا فرمائے. اچھا یہ آج کا جو درس ہے اس کا مدارج السالکین کا صاحب، یہ تھوڑا غور طلب ہے صاحب. اس میں فرما رہے ہیں کہ انسان 3 قسم کے ہیں صاحب. ان تینوں کو ابن قیم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، توجہ دیجیے گا صاحب. کہتے ہیں کہ ایک قسم کا تو یہ ہے کہ یحب الموت شوقا الی اللہ ولقائہ. ایک آدمی ہے جو مرنے سے محبت رکھتا ہے. ایک آدمی ہے جو مرنے سے محبت رکھتا ہے، اور مرنا اس لیے چاہتا ہے کہ اس کو بڑا شوق ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا، اس لیے موت کو بہت عزیز رکھتا ہے.
اس کو شوق ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا، اس وجہ سے وہ مرنا چاہتا ہے، یا مرنے کو بہت محبوب رکھتا ہے، ایک قسم کا وہ ہے۔ دوسرا ایک آدمی ہے یحب البقاء، وہ مرنے سے محبت نہیں رکھتا ہے، جب آئے گا تو مر جائے گا، کہنے لیکن ہم کو بقا سے بہت محبت ہے، مطلب ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، ہم لمبی زندگی چاہتے ہیں۔ کیوں؟ سنیے باپ، کیوں؟ للخدمہ والتقرب، ہم زندگی لمبی اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم دو کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہم انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، اس خدمت کے ساتھ کرنے کا ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو جتنے دن ہم کو مل جائیں گے نا ایکسٹرا یا جتنی لمبی زندگی مل جائے گی تو اتنا ہم لوگوں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیں گے۔ تو ہم کو موت سے نفرت نہیں ہے، لیکن ہم کو محبت ہے زندگی سے۔ تو زندگی میں دو کام کریں، ایک تو خدمت انسانیت کی، اور اس انسانیت کی خدمت کر کے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے تیسرے جو ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کو دنیا سے زندگی سے محبت ہے یا موت سے، وہ یہ کہتا ہے لا اختار، میں دونوں میں سے کوئی بھی چیز اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ مت پوچھیے ہم کو زندگی سے محبت ہے زیادہ یا موت سے محبت ہے، کہ ہمارا تو یہ ہے بل ارضی بما یختار لی مولایا، بلکہ میں تو اس بات پر راضی ہوں جو میرا مولا میرے لیے اختیار کرے۔ جب موت آ جائے گی ہم خوشی خوشی چلے آئیں گے، جب تک زندگی ہے ہم اس زندگی کو نعمت سمجھ رہے ہیں، اور اس کا ایوری ڈے جو ہے وہ ہم انسانیت کی خدمت کر کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ انشاء احیانی، تو جب تک ہمارا رب چاہے ہم کو زندہ رکھے، وَإِنشَاءَ اماتنی، اور جب ہمارا مولا چاہے ہم کو موت دے دے۔ تو میری تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ہماری ساری مرضی جو ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ تو اب یہ تین آدمی ہو گئے نا۔ پہلا حمزہ میاں کون تھا؟ جو آدمی موت سے محبت کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے۔ نمبر 2 کیا تھا تب؟ وہ آدمی جو زندگی سے محبت کرتا ہے، اس لیے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کرے اور اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ تیسرا جو ہے وہ کہتا ہے ہم کچھ اختیار نہیں کرتے، ہم یہ فیصلہ اپنے مولا پہ چھوڑتے ہیں، جب تک وہ چاہے ہم کو زندہ رکھے، جب چاہے ہم کو بلا لے۔ اب ان میں افضل کون ہوگا اللہ کی نگاہ میں؟ نمبر 2 والا نہیں، ارے بھائی نمبر 3 میں کیا ہے؟ اس میں ہاں خدمت خلق ہے، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ اب ہمارے ابن قیم فرمائے سب سے بڑی جو صفت انہوں نے بتایا کہ وہ ہے اللہ سے راضی رہنا۔ وہ وہی بکر اللہ سے راضی رہنا، جب تک زندگی ہمارے لیے اچھی ہے جب تک زندگی ہے الحمدللہ، جب اللہ نے اٹھا لیا ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بات ہوئی کہ اس میں راضی رہنا جو ہے وہ، کیونکہ شاید آپ کی مختصر زندگی اگر آپ کو مختصر ملی ہے، اس میں آپ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جس سے آپ کو کی آخرت بن گئی، اور اگر فضل آپ کو لمبی زندگی ملی اور پھر آخر میں آپ بہک گئے آخر میں آپ بہک گئے، ہوتے ہیں بوڑھے لوگ بھی بہک جاتے ہیں، سمجھا؟ اچھے بھلے چل رہے تھے، آخری عمر میں بہک گئے۔ تو اس لیے آپ نے جو کہتے ہیں بال کو اللہ کے کورٹ میں ڈال دیا، اللہ میاں جو آپ چاہیں گے، ہمارا کام ہے آپ سے راضی رہنا۔ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ ولا ریب ان مقام، سنیے ارے بھائی، کہ ابن قیم ولا ریب ان مقام الرضا فوق مقام الشوق والزہد فی الدنیا، کہنے اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ وہ مقام ہے جو شوق کے مقام سے کہیں بلند ہے. کہ آپ کو شوق ہے نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اس لیے آپ کو محبت ہے، تو یہاں آپ کا اپنا شوق ہے. آپ یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کس بات پر راضی ہے. آپ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا چاہتا ہوں. تو یہاں میں کہاں سے آ گیا؟ آپ یہ اللہ تعالیٰ جس حال میں آپ راضی، جس حال میں آپ رکھیں گے ہم راضی. تو کہہ رہے ہیں کہ جو مقام رضا ہے یہ بہت بلند ہے مقام شوق سے. پھر فرمائیں گے اور یہ مقام شوق جو ہے یہ والزہد فی الدنیا، جو زہد ہے نا دنیا میں یہ بھی اہم ہے، لیکن جو مقام رضا ہے یہ سب سے اونچا ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ سے. تو کوئی بھی ظفر بھائی کوئی بھی مقام ہو مقام رضا سے اوپر نہیں ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کبھی کمپلین مت کریے. آپ یہ مت کریے اللہ تعالیٰ میں ایسا چاہتا ہوں، میں نہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہم چاہتے ہیں. جی ہونا بھی وہی ہے، ہونا تو وہی ہے، سبمٹ کر دینا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جب تک زندگی دیں الحمدللہ، جب چاہیں آپ اٹھا لیں الحمدللہ، ہنستے ہنستے ہم چلے جائیں گے. وہ ہے نا وہ ہمارے پاس تھا ہی کیا، خواجہ میر درد کا شعر ہے، ہمارے پاس تھا ہی کیا جو تجھ پر نثار کرتے. ہمارے پاس تھا ہی کیا جو تجھ پر نثار کرتے، مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے صاحب یہ جو اللہ والے چلے گئے ان میں جو اللہ والے تھے وہ ان میں مقام رضا تھی، اسی لیے ہم لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. ان میں شوق تھا آخرت کا، لیکن وہ شوق جو تھا وہ مدغم تھا اللہ تعالیٰ کے رضا کے ساتھ. خواجہ اس کا جگر مراد آبادی کا شعر ہے صاحب کہ جان کر من جملہ خاصان میخانہ مجھے، جان کر من جملہ خاصان میخانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. تو یہ جو اللہ والے تھے نا ان کا تذکرہ آج بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ سے راضی رہو. جیسے داغ کا مشہور شعر صاحب آپ لوگوں کو شاید یاد بھی ہوگا کہ آج رخصت جہاں سے داغ ہوا، داغ دہلوی کے شعر، زبان فصیح. آج رخصت جہاں سے داغ ہوا اور خانہ عشق بے چراغ ہوا، خانہ عشق بے چراغ ہوا. اس لیے یہ صاحب یہ جو ہے جو عشق والے تھے ان میں کو عشق یوں ملا کہ انہوں نے اپنی نہیں چلائی، وہ اللہ کی رضا میں انہوں نے اپنی رضا ڈھونڈ لی. تو اس کو ابن قیم فرمانے کہ کوئی بھی مقام ہو وہ مقام رضا سے اوپر نہیں ہے. اگرچہ مقام شوق بہت اہم ہے اور زہد بہت اہم ہے، لیکن چاہے زہد ہو چاہے شوق کا مقام ہو یہ سب چھوٹے ہیں. اصل مقام ہے مقام میں رضا. اچھا یہ ہو گیا. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرمانے کہ آپ بھی لے جائے. اچھا صاحب چلے ٹھیک یہ تو ہو گیا. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ سقوط الخصومہ عن الخلق. دیکھیے یہ بہت اونچی بات بتا رہے ہیں، یہ عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ سب ہم کو یہ مقام حاصل ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب زندگی میں جب حالات خراب ہو تو لوگوں کو اس پہ بلیم مت کرو. حالات کے خراب ہونے پر
کوئی آپ پیسہ لے کے آپ کے بھاگ گیا فسریے، کسی نے کچھ کر دیا، ٹھیک ہے آپ جو چارہ جوئی کر سکتے کریے آپ، لیکن دل میں عقیدہ یہ رکھیے کہ ٹھیک ہے یہ آدمی 420 اس نے کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ اس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم نے اس پہ ایف آئی آر، یہاں کیا کرتے ہیں، ایف آئی آر کہتے ہیں، یہاں بھی اشر ہے، ہم نے اس کا کیس کر دیا، اس کو کورٹ لے کے جائیں گے، سب کچھ ہے، لیکن دل میں یہ سمجھیے کہ مسئلہ یہاں پر اس کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ ہمارا ہے. اب یہ آپ کے دل کی بات ہے، یہ آپ کہیں گے نہیں، یہ آپ دل میں اکیلے تنہا میں یار میرے ساتھ ہوا کیوں، یہ بتائیے یہ 420 آدمی ہم کو ملا کیوں؟ مسئلہ کہیں ہمارا خراب ہے. ہاں مکافات عمل. اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ بھڈا کرنا چھوڑو. میں آپ کو پھر بتا، جس نے آپ کو ساتھ خراب کیا ہے اس کو گھر تک پہنچانا یہ تو دنیاوی عمل ہے، جو لاز ہیں آپ اس کو فالو کریے، ورنہ پھر کرائم بڑھتا جائے گا. کسی نے آپ کو ساتھ وہ، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو الگ بات. اب تم بیٹھ کے یہ سوچو کہ یہ ہوا کیوں. آپ فرماتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس باٹم لائن یہ ہے کہ یہاں پر پرابلم اصل میں تم میں ہے، پرابلم تم میں ہے، ورنہ یہ تمہارے ساتھ حال نہ ہوتا. اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم دوسروں کو بلیم کرو گے، سنیے آپ باریک بات بتا رہے ہیں، جب تم دوسروں کو بلیم کرو گے رائٹ، تو گویا تم اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے نا اس پہ پر انگلی اٹھا رہے ہو. تقدیر کیا ہے صاحب کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا. یہ آدمی جو پیسے لے کے بھاگ گیا، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کے بعد قانونی چارہ گوئی کرو، اس نے غلط کیا تمہارے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا گیا کہ اولم، سنیے اب آپ، اولما قرآن شریف کی آیت، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم. جب تم پر کوئی مصیبت آئے نا تو تم یہ سوچو کہ یہ قلتم ان ھذا، یہ کیسے ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا. قل ھو من عند انفسکم، اللہ تعالیٰ اصل میں یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے. تم نے کوئی ایسا غلط کام کیا تھا بھائی، یہ اس کے مکافات ہے. آپ نے کسی کے پیسے مارے تھے ماضی میں تو ایزی کم ایزی گو، وہ جیسے آپ نے مارے تھے نا تو اللہ میں نے ایسے آدمی کو مسلط کر دیا جس نے تمہارا دوست بن گئے تم کو دغا دیا. تو قل کہنے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے پاس. اچھا لا غلط، اللہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت میں تم ہو نا یہ تمہارے ہاتھوں نے جو کیا ہے نا اسی کا خمیازہ تم دیکھ رہے ہو. اب یہاں پہ معلوم یہ کہ ہم پر ظلم کرے ٹھیک ہے، ظالم کو گھر تک پہنچانا ضروری ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس ظلم کی وجہ کیا ہے یہ آپ اپنے دل میں سوچیں. وہ یہ ہے کہ اس کے وجہ شاید ہم خود ہوں. اس کو آپ یہ دیکھیے، اس میں فرمایا گیا کہ لوگوں کو بلیم کرنا، سنیا، لوگوں کو بلیم کرنا جو خراب حالات ہم پر آ رہے ہیں رائٹ، اس کی وجہ لوگوں کو دینا، کہنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس میں پھر کہیں یا انما ایسے بسخود، کہنے لگے اصل میں اللہ سے راضی آدمی، اللہ سے راضی رہنا کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان مخلوق کچھ کرے نا غلط، ٹھیک ہے آپ اس کو گھر پہنچائیے، لیکن آپ یہ صحیح یار یہ بندہ اصل اس کی خطا نہیں، خطا میری ہے. تو ہم ہر چیز کا بلیم اس کو نہیں کرتے. جیسے چوری ہے، جیسے ہمارے ہندوستان میں ایک صاحب ہے، میں بتاؤں،
سود خور، نمبر 1 سود خور. ارے صاحب بہت بڑے سود خور، بلکہ لوگوں کو بتاتے تھے سود کے متعلق، نعوذ باللہ سود کے فضائل بتاتے تھے انڈیا میں. ہاں بھائی بہت پتہ نہیں کیا کیا، نعوذ باللہ. ارے سود نہیں لیتے، ارے یہ کیا ہے، ارے لو بھائی بیوقوف، پتہ نہیں کیا کیا بتاتے تھے. ان کے بعد آپ بیٹھ جائیے آپ تو ایسے لگتا تھا کہ اسلام میں سود حرام ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ. اچھا وہ کسی کو دیتے بھی تھے، خود بھی دیتے تھے پیسے، تو سود لیتے تھے. تو خیر ان کے ہاں صاحب چوری ہوئی تو ایسی ہوئی کہ گھر والے سب سوتے ہی رہے. پتہ انہوں نے کیا سپرے کر دیا تھا، سب سوتے ہی رہے اور وہ سب لے کے چلے گئے. خاندانی گہنے اور سب، بہت خاندانی آدمی تھے، سب حویلی تھی، سب لے کے چلے گئے. سب بالکل صاف ہو گیا، سب صاف ہو گیا. اللہ ہی اللہ ہے. اب اگر میں سوچیے اگر یہ بلیم کریں اس چور کو، رائٹ، تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ مل جائے، آپ اس کو پنش کروائیے، لیکن یہ مسئلہ یہاں پر کچھ اور ہے. مسئلہ یہاں پر اس کا بلیم مخلوق کو مت کریے کہ فلاں چور نے صاحب چوری کر لی. ٹھیک ہے چوری کی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس کی وجہ جو ہے یہ آپ خود ہیں. جی اس لیے یہ ہے، اس کو یہ ابن قیم فرمانے ہیں کہ یہ سقوط الخصومہ مع الخلق، لوگوں سے پھڈا کرنا چھوڑو. سمجھا؟ فإن الخصومہ تنافی حال الرضا، کیونکہ اگر تم بلیم دوسروں کو کرتے رہو گے تو ایک تو اپنے کو تم دیکھو گے نہیں، رائٹ، اور دوسری بات ہے پھر کبھی آپ اللہ سے راضی بھی نہیں رہیں گے. آپ سے فرض کیے آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ سود بھی نہیں لیتے الحمدللہ، آپ بہت محتاط ہیں سب، پھر بھی آپ کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. تو اگر پھر بھی ہو جاتا ہے نا، اب یہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایسے حالات لے آئے، سخت حالات آپ کے پر نعوذ باللہ آ گئے کہ اب آپ زندگی کے آخری مرحلے میں یہ سختیاں آپ جھیل رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے آپ کے سب مقام بلند ہو رہے ہیں. اب اس حالات کی تبدیلی کو آپ لوگوں پر اگر آپ نے بلیم کیا تو پھر یہاں پہ یہ رضا کی چیز ختم ہوگی، پھر آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں یہ جب خصومہ ہوتی ہے، آپ لوگوں سے لڑیں گے تو پھر رضا نہیں رہے گی. کہ تنافی نسبت الاشیاء کلہا الی بیدی عزمت، آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز کا سرا ہے صاحب. اس آخری تمام احتیاط کرنے کے باوجود ہمارے ساتھ صاحب یہ حادثہ پیش آ گیا. ایک بزرگ ہے، اکلوتا بیٹا تھا، مر گیا. ان کے پاس لوگ تعزیت کے لیے گئے تو ظاہر بات ہے صدمہ تھا، لیکن انہوں نے ایک جملہ اور کہا کہ عالم آدمی تھے، اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے کو اللہ نے اٹھا لیا، بہت صدمہ ہوا، بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا نا ہم کو سبق سکھانے کے لیے کیا. کیا کہنے ہمارے گھر میں فقر و فاقہ اتنا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوا نا، یہ جوان تھا، تو امید اس سے ہو گئی تھی، رزق کی امید اس سے ہو گئی تھی. تو تھوڑے عرصے کے لیے اللہ سے نظر ہٹ گئی تھی، نظر چلی گئی تھی بیٹے کے اوپر کہ اب بیٹا بڑا ہو گیا نا، اب یہ کمائے گا، اب اس کی وجہ سے ہم کو رزق ملے گا. تو وہ جو ایک سبب بنا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا. اس سے کیا ہوا کہ اب ہم کو اپنی غلطی کا شعور ہوا کہ الحمدللہ چلو مرنے سے پہلے ہم کو اس کا شعور ہو گیا. اب نگاہ پھر اللہ کی طرف چلے گئی کہ ان اللہ هو الرزاق. تو صاحب یہ جو کیا ہے علامہ اقبال کے، یہ تو کیا ہے، تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے کیا ہے تندیہ بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے.
تو یہ مخالف ہے، تندیہ بعدی مخالف ہے، تو صاحب یہ اونچا اڑانے کے لیے ہے۔ اب اس کا بلیم اللہ کو مت کریں آپ، بل اللہ سے راضی رہیں کہ بھائی للہ ما اخذ وللہ ما اعطى، اللہ ہی تعالیٰ دیتا ہے، اللہ ہی تعالیٰ لیتا ہے۔ اچھا، پھر جب آپ لوگوں سے پھڈا کرتے ہیں نا تو یہ توحید کے منافی ہے، یہ توحید کے اپوزٹ آپ جا رہے ہیں، کہ بھائی توحید تو یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اللہ نے قانون بنایا، کوئی آپ ساتھ غلط کرے آپ اس کو کورٹ تک پہنچائیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ کر اللہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے کو بتانا چاہتا ہے، اس لیے ہم بلیم مخلوق کو نہیں کریں گے، ہم خود سوچیں گے کہ یار میاں ہم کہاں پر، اس میں ہمارے لیے سبق کہاں پہ ہے۔ بس اب بس تو بس باٹم لائن یہ تھا، اللہ سے راضی رہے صاحب، اللہ سے خوش ہیں، اللہ سے پھڈا لے کے ہم لوگوں کو ملے گا نہیں کچھ اب، ورنہ جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو مرنا تو ہے، تو جس کے پاس مر کے جانا ہے اس سے پھڈا کرنے سے کیا فائدہ بھائی؟ چلیں صاحب، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما، تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے اللہ اس پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تعالیٰ ہم سب کو بھی سچا پکا مسلمان بنا، تعالیٰ آج کا دن اچھا گزار دے، زندگی کے تمام ایام اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ اور صحت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جب موت آئے تو موت بھی ہم سب کو ایمان پہ فرما عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔